بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک بے ضرر و مفید انسان ہیں۔ وہ بغداد شہر کا ایک پسندیدہ اور ہر دل عزیز کردار تھا۔ جب بھی ہارون اس کے ساتھ سختی کرنا چاہتا، اس کی شوخی میں چھپی دانش مندی اسے سانپ بچا لے جاتی۔ ہارون ہر دم کوشش کرتا رہتا کس طرح بہلول کو پھانس لے، مگر جسے اللہ رکھے اس سے کون چکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خراسان کا ایک مشہور فقیہ بغداد شریف آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ فقیہ کو اپنے دربار بلایا اور گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا۔ فقیہ اس عزت افزائی پر پھول نہ سما رہا تھا اور خلیفہ پر اپنے علم کا روب جھا رہا تھا۔ خلیفہ بھی اس کے علم پر فریفتہ ہوئے جا رہا تھا کہ اچانک بہلول کہیں سے پھرتے پھراتے دربار میں آ نکلا۔ خلیفہ کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ فقیہ نے بہلول کے بوسیدہ کپڑے دیکھے تو حیران سے ہارون رشید سے کہنے لگا، آپ بہت مہربان اور رحم دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتی ہیں۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے کہنے لگے، آپ اپنے علم پر کیوں اتنا مغرور ہیں؟ آپ اپنے علم پر اتنا ناز نہ کیجیے۔ اگر آپ کو اپنے علم پر اتنا ہی ناز ہے تو میرے ساتھ علمی مباحثہ کر لیں۔ فقیہ نے غصے میں بھری نظروں سے بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور کہنے لگا، میں نے تو سنا ہے تم پاگل ہو اور میں پاگلوں کے ساتھ علمی مباحثہ کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کب کہتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ میں تو خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنے علم پر بڑا ناز ہے، تو آئیں میرے ساتھ مباحثہ کیجیے۔ خلیفہ ہارون رشید بھی بول پڑا اور بہلول کو ڈانٹ کر کہنے لگا، بہلول خاموش رہو، تم نہیں جانتے تم کس سے بات کر رہے ہو، یہ خراسان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ علمی مباحثہ کریں۔ خلیفہ بھی علمی مباحثوں کا بڑا شوق رکھتا تھا۔ فقیہ سے کہنے لگا، کیا مذائقہ ہے اگر آپ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت قبول کر لیں؟ فقیہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے، میں بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے ایک معاملہ پوچھوں گا، اگر تو اس نے جواب ٹھیک دے دیا تو میں اس کو 1000 اشرفیاں دوں گا، اگر جواب نہ دے سکا یہ مجھے 1000 اشرفی دینے کا پابند ہوگا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، فقیروں کے پاس اتنی اشرفیاں کہاں؟ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں، اگر میں معاملہ حل نہ کر سکا آپ کا غلام بن جاؤں گا، اور جب تک آپ کی اشرفیوں کی قیمت پوری نہ ہو جائے آپ کی غلامی میں رہوں گا۔ فقیہ نے کہا، مجھے منظور ہے، اور کہنے لگا، تو کیا آپ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، آپ معاملہ بتائیں۔ اچھا بتاؤ، ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے کے ساتھ ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک شخص اندر داخل ہوتا ہے، جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی جاتا رہا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، لوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اتنا مشکل سوال، بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا جواب نہ بن پائے گا۔ تو اچانک بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی توڑی اور بولنے لگے، گھر میں داخل ہونے والا شخص گھر میں موجود عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، اور اطلاع یہ ملی تھی کہ اس کا دوران سفر انتقال ہو گیا، تو اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے شخص سے عقد کر لیا۔ 2 مردوں کو اجرت دی کہ وہ میرے محروم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ اسی اثناء میں اس کا پہلا شوہر واپس آ گیا، جو کہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، اس لیے عورت کے پاس بیٹھا شخص جس کے ساتھ اس نے عقد کیا تھا وہ عورت پر حرام ہو گیا، اور نمازیں اور روزے رکھنے والوں کی عبادت بھی باطل ہو گئی۔ اور فقیر سے بھی پوچھنے لگے، حضرت آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ تو فقیر نے ناک منہ چڑھا کر کہا، بولو۔
بہلول رحمتہ اللہ علیہ کہنے لگے فرض کریں ہمارے پاس 1 مٹکا شیرہ اور 1 مٹکا سرکے کا موجود ہے، ہم شکنجی بین بنانے کے لیے دونوں میں سے ایک پیالہ نکال لیتے ہیں اور ایک الگ برتن میں ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرا ہوا چوہا نکلتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں چوہا کس مٹکے میں گر کر مرا ہے؟ ہارون بہلول رحمتہ اللہ علیہ کے سوال پر بہت محفوظ ہوا اور ٹکٹکی باندھتے فقیر کی طرف دیکھنے لگا۔ اب یہ کیسے اس معاملے کا حل کرتا ہے؟ فقیر گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا، کافی وقت جواب دے نہ سکا۔ کافی دیر کے بعد ہارون الرشید فقیر سے کہنے لگا جلدی جواب ارشاد فرمائیں۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد فقیر بول اٹھا علی جا میں معاملہ حل نہیں کر سکا۔ ہارون رشید نے بہلول کو اشارہ کیا اب خود ہی اس کا جواب دے دیں۔ بہلول مسکرائے اور بولے کیا حضرت فقیر آپ بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہیں یا نہیں؟ فقیر بولے بہلول رحمتہ اللہ علیہ تو نے مجھے احساس دلا دیا کہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ بہلول رحمتہ اللہ علیہ بولے کہ اس چوہے کو پکڑ کر دھو لیں اور خشک ہونے کے لیے دھوپ میں رکھیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں، اگر اس کے پیٹ سے سرکہ نکلا تو مطلب ہوگا یہ سرکے کے مٹکے میں ڈبکی مار کے مرا ہے، اور اگر شیرہ ہوا تو شیرے کے مٹکے میں، اور جو بھی اس کے پیٹ سے نکلا شیرہ یا سرکہ تو اس کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ سارے دربار والے اش کر اٹھے اور ہارون بھی بہت محفوظ ہوا۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔